السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں غدیر خم کا جو خطبہ ہے اس کے بارے میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خطبہ تھا اپنے اہل بیت کے بارے میں، اور وہ جو غدیر خم کا جو خطبہ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، تو ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ نے جو سٹارٹنگ میں نے بولا وہ سمجھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ حدیثیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ نیو ہیں، آپ کے بھائی کو سپورٹ کیجئے، جتنا ہو سکے اتنا سپورٹ کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس موقع پہ یہ چیزیں فرمائی، یہ خطبہ دیا، تو اس وقت مولا علی کو بلایا، انہوں نے اپنے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا مولا علی کو، انہوں نے ایسے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ اوپر کر کے صحابہ کے سامنے کہا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، سردار، آقا۔ اور اس سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی۔ نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں امتیوں کے اوپر جانوں سے بھی بڑھ کے، کیونکہ امتیوں کا کام ہے نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دینا۔ بینگ امتی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے بھی، ہماری جان سے، سب چیز سے بڑھ کے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت تلاوت کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حق ولایت یا حق سرپرستی تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ایسے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ بلند کیا اوپر، اور صحابہ کے سامنے کہا کہ جس کا سرپرست میں ہوں، جس کا مولا میں ہوں، اس کا علی مولا۔ اور انہوں نے اسی حالت میں پھر آگے کہا، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے۔ پھر اس کے بعد یا اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور ایک حدیث ہے مسلم کی 240، علی سے دشمنی منافق کرے گا اور علی سے محبت مومن کرے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں میرے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی، امام حسین، امام حسن، سیدہ فاطمہ کو ایک چادر میں لیا اور انہیں اپنا خاندان بتایا، اور ایک بات کہی کہ اگر ایک انسان ساری عمر کعبہ کے سامنے نماز پڑھے اور روزے بھی رکھے مگر اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہو، وہ سیدھا جہنم میں جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے زیادہ اپنی اولاد کو ترجیح دی۔ مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسین، امام حسن علیہ السلام اجمعین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 553، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 6225، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، انہوں نے کہا کہ زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے جہاد کیا ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، ڈائریکٹ حدیثیں سنی ان سے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ ہمیں ایک ایسی چیز سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہے۔ تو زید ابن ارقم نے انہیں کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری بات تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ایک کرٹیکل بات ضرور یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی، جو میں نے ابھی ایک دم سٹارٹنگ میں آپ کو شارٹ میں بتایا، یہ الیبوریٹ کر کے کلاسیفائڈ طریقے سے بتا، تو آپ کو جو میں نے بتایا وہ میرے دل سے نہیں بتایا، نہ ہی میرے علم سے بتایا، میں نے جو آپ کو بتایا پورا پڑھ کے بتایا، جو حدیث میں لکھا ہے، میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے پورے حدیثوں کا، آپ جا کے بالکل چیک کر سکتے ہیں۔ اگر میں کہیں آپ کو غلط لگ رہا ہوں آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ابھی مجھے پتہ ہے کہ مولا علی بولنا، علی علیہ السلام اجمعین بولنا، بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا بہت زیادہ اختلاف ہے، بٹ حدیثوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو جو حدیثوں میں لکھا ہے وہ میں بولوں گا، جو لوگ کہیں گے وہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں پہ غلط ہوں آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، ٹھیک ہے جی۔